السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ کلمے کا تقاضا۔ میرے بھائیوں، آپ کامیابی کا ایک ہی راستہ ہے اور میرے بھائیوں اب کامیابی کا ایک ہی راستہ ہے اور سب راستے بند ہیں۔ لا الہ الا اللہ دل میں اترا ہوا ہو اور محمد صلی اللہ جسم پر ظاہر ہو رہا ہو، پتہ چلے کہ یہ محمدیہ ہے۔ لا الہ دل میں جگہ پکڑتا ہے، محمد رسول اللہ جسم پر جگہ پکڑتا ہے، بازوؤں میں جگہ پکڑتا ہے، گھر میں جگہ پکڑتا ہے، بول چال میں، دیکھنے اٹھنے میں جگہ پکڑتا ہے کہ یہ محمدیہ ہے۔ اب اس کا دیکھنا اپنا نہیں ہے، اب اس کا بولنا اپنا نہیں ہے، یہ کلمے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس وقت میرے بھائیوں اور دوستوں، ہمارا کلمہ پکا نہیں ہے، نمازی بھی ہم ہیں، لیکن علم بھی ہم نے پڑھا ہوا ہے، قرآن حدیث کو بھی دیکھا ہوا ہے، کلمہ نہیں سیکھا۔ تبلیغ میں بھائی کلمہ پکا کیا جاتا ہے۔ کلمہ پکا کرنے کی ضرورت ہے کہ ایک اللہ پاک کی ذات عالی شان پر نگاہ جما کر ساری کائنات سے ہٹ جائیں۔ اس کا علم کامل اور اس کی قدرت ہونی چاہیے کہ پکڑ سب پہ حاوی ہے، جو چاہتا ہے کر کے دکھاتا ہے۔ امیہ بن خلیفہ کے اعتراف پر اللہ پاک کا جواب۔ امیہ بن خلف آیا یا اساس بن وائل آیا یا ولید مغیرہ آیا، تین قول میں ہاتھ میں پرانی ہڈی تھی، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دکھائی، پھر اسے مسلا، پھر ہوا میں اڑا دیا، کہنے لگا کیا کہتا ہے تو اے محمد، تیرا رب اسے بھی زندہ کرے گا؟ حالانکہ یہ بکھر گئی۔ اللہ تعالیٰ نے جبریل کو اتارا، میرے ہاتھ سے پیدا ہوا، مجھے مثالیں دیتا ہے اور کہتا ہے اس ہڈی کو کون زندہ کرے گا؟ اے میرے نبی، اسے کہو تو وہ وقت یاد کر جب تو کچھ بھی نہیں تھا، وہ دن یاد کر جب تو کچھ بھی نہیں تھا اور میں نے تمہیں عدم سے وجود دیا۔ جب میں نے تمہیں عدم سے وجود دیا تو میں تیری ذات کو جمع بھی کر سکتا ہوں اور تجھے جمع کروں گا اور اکٹھا کروں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سن لے اے آس، اللہ اس ہڈی کو بھی جمع کرے گا اور اسے بھی زندہ کرے گا اور تجھے بھی زندہ کرے گا اور تجھے جہنم کا عذاب چکھائے گا۔ طلب کے بغیر ہدایت نہیں ملتی۔ اگر انسان میں طلب نہ ہو نا، کسی چیز کی بھی ہمیں ابھی بھوک ہوتی ہے تو ہم کھانا کھا سکتے ہیں، نہیں ہوتی تو ہم نہیں کھا پاتے، اسی لیے یہ اس میں بھی آپ کی طلب ہونا بہت ضروری ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑی طلب کس کی ہوگی؟ نظر کس کی ہوگی؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑی نظر کس کی ہوگی؟ ابو طالب پہ آپ کی کتنی نظر پڑی؟ ابو طالب پہ کتنی نظر پڑی؟ اور آخر وقت کہاں؟ اچھا ایک دفعہ کہا، کیا کہا؟ اے بھتیجے، کھل کے کہو جو تو کہتا ہے۔
تو پہلے بھی سچا تھا، تو پہلے بھی سچا تھا، تو آج بھی سچا ہے۔ مجھے پتہ ہے تیرے دین جیسا دنیا میں کوئی دین نہیں۔ اگر میں نے تیرا کلمہ پڑھا تو قریش کی عورتیں تانے دیں گی کہ بھتیجے کے پیچھے لگ گیا، میں نہیں پڑھوں گا۔ طلب نہیں تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر نے بھی کام نہیں کیا۔ میرے بھائیوں، محنت کرو، محنت اللہ کے واسطے اپنے وجود پر محنت کرو کہ اس میں سے نافرمانی کا شوق نکل جائے اور فرما برداری کا شوق پیدا ہو جائے۔ بیٹا نہیں کھاؤں گا، کیوں؟ کہا 2 سالن ہے۔ کہا وہ کہاں ہے؟ وہ 2 کہاں ہے؟ گوشت ہے۔ کہا گوشت میں گھی ڈالا ہوا ہے۔ گھی الگ، سالن الگ، گوشت الگ، سالن الگ ہے۔ کہا میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی بھر کبھی گوشت اور گھی ملا کے نہیں کھایا۔ کہا ابا جان، میں نے کوئی فضول خرچی نہیں کی، آج مجھے گوشت سستا مل گیا تھا، آدھے درہم کا گوشت لے آیا اور آدھے درہم کا گھی لے آیا، دونوں کو ملا کے بنا دیا، تو اس میں کوئی فضول خرچی نہیں ہوئی۔ کہا نہیں بیٹا، عمر کا ہاتھ اندر نہیں جا سکتا، میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گوشت اور گھی کو اکٹھا نہیں کیا۔ ایسا شخص جو مظلوم کی فریاد سن کر یا لبیک کی صدائیں لگاتا ہوا مدینے کی گلیوں میں بے قرار ہو کر پھرنے لگ جاتا تھا، راتوں کو نگرانی کے لیے پھر رہا ہے، وہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ 20 لاکھ مربع میل میں سلطنت اور راتوں کو چکر لگا رہا ہے۔ ایک بڑھیا ہانڈی چڑھا کے بیٹھی ہے، بچے 3-4 رو رہے ہیں، چیخ رہے ہیں، امی کیا بات ہے، یہ بچے کیوں رو رہے ہیں؟ کہا کھانا نہیں، بچے بھوک سے رو رہے ہیں۔ کہا یہ کیا ہے؟ کہا یہ تسلی کے لیے پانی اوپر چڑھایا ہوا ہے، اندر کچھ بھی نہیں ہے، میرا اور عمر کا اللہ کے ہاں حساب ہوگا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کہا عمر کو تیرے حال کی کیا خبر؟ کہا تو ہمارا حاکم کیوں بنتا ہے؟ اگر ہمارے حال کی خبر نہیں لیتا، ہاں یہ حکومت کر کے خوش ہوتے ہیں، میں وزیر بن گیا، پاگل دنیا مبارک دیتی ہے، مبارک ہو جناب آپ وزیر بن گئے۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے بھاگے، بیت المال سے سامان اٹھایا، بوری بھری اپنی کمر پر اٹھانے لگے تو نوکر نے کہا میں اٹھا لوں؟ اسلم غلام کہا میں اٹھا لوں؟ فرمایا قیامت کے دن بھی میرا بوجھ تم اٹھاؤ گے؟ بوری اٹھائی اور بھاگے ہوئے آئے اور آ کر جلدی سے اس میں گھی اور پنیر اور کھجور ڈالی۔ عرب میں ایک حلوہ تیار ہوتا تھا ہریسہ، وہ جلدی سے تیار کیا اور لکڑیاں ڈال کے پھونک مار رہے۔ اسلم کہتا ہے غلام کہ میں نے دھواں اس کی داڑھی سے نکلتا اور آنسو ان کی آنکھوں سے بہتے ہوئے دیکھ رہا تھا، وہ بے قرار ہو کے آگ جلا رہے تھے حتیٰ کہ ہریسہ تیار ہوا، پھر آپ نے ڈولی سے خود پلیٹوں میں ڈال کے بچوں کے آگے رکھا، پھر ایک طرف بیٹھ گئے، ان کو کھاتے دیکھنے لگے، پھر وہ بچے ہنسنے کودنے لگے، تھوڑی دیر بعد اٹھ کے چل دیے
تو وہ عورت کہنے لگی کاش عمر کی بجائے تو امیر المومنین ہوتا، تو یہ نہیں کہ وہ میں ہی ہوں۔ کہا اماں جان جب تو امیر المومنین سے ملے گی تو مجھے بھی وہیں پائے گی، مجھے بھی وہیں پائے گی۔ ہائے ہائے، ان سب کی خواہش ہوتی ہے کہ اخباروں میں ہمارے نام آ جائیں کہ ہم یہ کر رہے ہیں، ہم وہ کر رہے ہیں۔ جو اللہ کے لیے کرنا ہوتا ہے تو اس کو بھی دنیا کے لیے کر دیتے ہیں، تو سارا کہا کہ کرایہ خراب ہو جاتا ہے، وہ نیکی بھی برباد ہو جاتی ہے، گناہ پہلے لازم ہوتے ہیں، نیکی بھی برباد ہوتی ہے۔ کہا اماں جب تو ملنے آئے گی نا امیر المومنین سے مجھے بھی وہیں پائے گی، میں بھی وہیں ہوں گا۔ نہیں بتایا کہ میں کون ہوں۔ پھر اپنے غلام سے فرمایا کہ میں نے بچوں کو روتے ہوئے دیکھا تھا تو میرا جی چاہا کہ میں ان کو ہنستے ہوئے بھی دیکھ لوں، تو اس لیے میں اٹھ کے آیا۔ تو میرے بھائی اتنی بڑی کافروں نے کہا ایک عمر اور ہوتا ساری دنیا میں اسلام پھیل جاتا، اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، اتنی عظیم ہستی جن کی سلطنت اسلام کے پھیلنے کا ذریعہ بنی۔ سبحان اللہ، آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔